अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अदीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं, और ख़ासा है इनकी शख्सियत का कि अंदर की खबरें बहुत जानते हैं। ये मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहतरम जनाब सैयद ओन रज़ा शराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, आपने बड़ी मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी, लीडिंग स्टोरी है, पाकिस्तान ने भारत की चार्जशीट मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, भारतीय नेशनल क्राइम एजेंसी ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की झूठी कोशिश की। तो ये उनका तो वतीरा है, भारत का वतीरा है। भारत बार बार ऐसी ही बातें करता है और चार्जशीट मुस्तरद करना पड़ जाती, बयान मुस्तरद करना पड़ जाते हैं, और ये बहुत सारे बयान वहां से आते हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस बार भी पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर भारत की चार्जशीट मुस्तरद की? रन साहब, फरवरी 2019 में तकरीबन आज से 18 माह पहले, पूरे 18 माह पहले, 1.5 साल पहले पुलवामा में एक अटैक होता है जिसमें 40 फौजी हलाक होते हैं जबकि मुतअद्दिद जख्मी होते हैं, और भारत सरकार उसका इल्जाम सीधा सीधा पाकिस्तान पे लगाती है। ये इंडियन ऑक्युपाइड, इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पे ये मामला होता है। और फिर जब उसके ताने बाने, क्योंकि इलेक्शन थे मोदी सरकार के, और उस इलेक्शन में 2 माह बाद इलेक्शन थी, और डायरेक्टली तौर पे, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली तौर पे मोदी सरकार को उसका फायदा होता है। वो जनाब लोगों के जज्बात को पाकिस्तान मुखालिफ उभारते हैं और उसके बाद वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो दुनिया की नजरें इस तरफ उठती हैं कि ये टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर इसका फायदा किसको हुआ, और फिर वहां से भारत से साफ ये स्टोरी करते हैं कि वो जो लोग मरे हैं, वो जो फौजी मरे हैं, उनमें आला नस्ल के हिंदू कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो जब स्टोरी सामने आती है तो एकदम वो जो प्लान, अजीत दोवल वाला प्लान है ना, जो पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से, लफ्ज जो आपने बोला आला नस्ल के हिंदू नहीं है, वो उनकी नजर में मतलब दलित कम्युनिटी थी, बिल्कुल हिंदू जर्नलिस्ट ने की, और उनका कहना था कि इसमें जो है ब्राह्मण नहीं है और शूद्र और वो मौजूद हैं, और कोई एक नाम जो है वो पता चला कि वो थोड़ा सा कास्ट वाइज बेहतर था, बाकी सारे लोग थे। पूरा प्री प्लान है क्या? और आपको पता है जब कानवाय मूवमेंट करता है तो रोड्स बंद की जाती हैं, और ये भारत की बात कर रहा हूं, कश्मीर में इस तरह होता है। तो अब जनाब अली जब बहुत ज्यादा सवाल उठे तो मोदी सरकार एकदम चुप बैठ गई, कहा कि अब तो हमारा झूठ पकड़े जाने लगा, अब तो हमारा प्लान सामने आने लगा, तो चुप बैठ के। अब ये जी 18 माह बाद ये सामने लेके आए हैं जी तकरीबन कोई 13,500 सफात पर मुश्तमिल एक पूरी जो भारत की नेशनल क्राइम एजेंसी है वो रिपोर्ट पेश कर रही है अदालत में, और खसूसी अदालत में, और मसूद अजहर समेत 19 लोगों पे, उनके भतीजे पे, उनके भाई पे, 19 लोगों पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने इससे मुस्तरद किया, करना बनता था, और क्योंकि सारी हकाइक से हटके चीजें थी तो मुस्तरद ही करना था। अब ये वैसे तो कहने को तो 13,500 सफात है, लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या कुछ है, वो इस तरह है जी, पूरे एक सफे पे कोई तस्वीर, पूरे 2 सफों पे 2 तस्वीरें। तो इस अंदाज में एक चार्जशीट बनाई गई, और जब पाकिस्तान के साथ ये शेयर किया गया था, पहले कहा गया जी पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने सीधा कहा आप हमें एविडेंस दे, हम कार्रवाई करते हैं। एविडेंस जी दिए, और वो ही जनाब इस तरह तो मैं भी 10 इंडिया के नंबर लिख के मोबाइल से 10 इंडिया के नंबर लिख के दे सकता हूं कि जनाब इन नंबरों पे बातें हुई, इन नंबरों पे। जब बकायदा तौर पे ये कहा गया कि आप संजीदा नवीयत के एविडेंस दे, ये तो आप मतलब मुबम सी चीजें दे रहे हैं, इनका तो ना कोई सारा है ना कोई पौ है। तो उसके बाद फिर भारत की जानब से खामोशी, 2 डोजियर यानी 2 लेटर पाकिस्तान ने लिखे भारत को कि भाई हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दो, हम कार्रवाई करें, बाकायदा और बाज़ाब्ता तहकीकात की भी ऑफर। हाँ, हम कार्रवाई करें, हमें कुछ बताओ तो सही। वो जब खुरा अपने घर को जाता हो ना तो फिर खामोशी हो जाती है। अब फिर टाइमिंग इंपॉर्टेंट। वो जैसे पहले हमने कहा इलेक्शन से पहले, अब क्यों? अब इसलिए कि दुनिया भर में कश्मीरियों की आवाज सुनी जाने लगी,
دنیا یہ کہنے لگی, جو بائیڈن تک نے کہہ دیا کہ کشمیر کا معاملہ, اور چائنا بڑا کھل کے اس پہ بات کر رہا ہے, دیگر ممالک بات کر رہے ہیں, تو دنیا نے جب یہ کہا تو بھارت ایک بار پھر وہی منترا پاکستان کے خلاف, اور وہی جو سیاسی چال اور وہی انداز کہ جناب پاکستان تو دہشت گردی میں ملوث ہے, تو 18 ماہ پرانی بات سامنے لے کے آیا, اور پھر جناب کہا کہ جی مسعود اظہر اور ان کے ساتھیوں پہ ایف آئی آر درج کر دی. تو اس میں یہ وہی کچھ ہے, یہ ایک پلندہ ہے. میرے خیال میں بہتر ہے کہ یہ جو کاپی بنائی ہے نا, یہ جو پھیری والے ہوتے ہیں نا بھارت میں, کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے, اور خاص کر کے یہ کووڈ کے بعد تو بالکل تباہی مچی پڑی ہے, اور مودی سرکار ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ حرکتیں فرما رہے ہیں. کبھی وہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ جناب مور کے ساتھ چل رہے ہیں, کبھی جناب, اور مزے کی بات ہے کہ لیپ ٹاپ بھی سامنے رکھا ہوا ہے کھول کے, اخبار بھی پڑھ رہے ہیں, 2 کتابیں بھی کھول کے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ وہ سارے مطلب اس طرح کی بکھلائی ہوئی سرکار ہے, تو وہ سارے انداز اپنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو. تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس بکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ ڈر ہے, خوف ہے, اور دوسرا وہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں ان سے کہیں نہ کہیں ہٹنے کی کوشش کی جاتی ہے یا انہیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صاحب بکھلاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تباہ کے خودکشیاں کر رہے ہیں بھارت میں, بھارت کی جی ڈی پی نیچے فورسز میں اب تو یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, اپنی یعنی گن سے مارا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, جی ڈی پی نیچے چلی گئی ہے, جو وعدے کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کر پا رہے جناب. بھارت کے کئی شہر ڈوبے پڑے ہیں بارش کی وجہ سے, اور اس کے بعد جہاں جو بات کی تھی ایکسٹریمزم سار اٹھا رہی ہے وہاں پہ, اور علیحدگی کی تحریکیں پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں. نیپال سے لے کے چائنا, پاکستان تک, جن ممالک کے ساتھ آپ کی سرحد ملتی ہے آپ ان سے لڑائی جو ہے وہ مول لے رہے ہیں. پھر آپ آئسولیشن میں جا رہے ہیں عالمی سطح پہ. ایران نے آپ کی جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ نکل گئی. سب سے بڑی, میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی جو بھارت کو آپ کہیں کہ سیٹ بیک ملا ہے وہ افغانستان میں ملا ہے. پرسوں افغان جو ہے وفد کل پاکستان میں تھا, باقاعدہ ملاقاتیں ہوئی, تو بھارت اس سے بالکل آؤٹ ہے. وہ بھارت جس نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تھی, وہ بھارت جس نے 18 کونسل خانے بنائے تھے, وہ بھارت جو اس کے ذریعے ٹی ٹی پی, تحریک طالبان پاکستان اور دیگر جماعتوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا, اب اس کو یہ نظر آ رہا ہے. ایک تو جناب باڑ لگ گئی, تقریباً 90% علاقہ کلیئر باڑ لگ گئی, اور اس کے بعد وہ تمام جگہ نیوٹرل ہو رہی ہیں جہاں پہ بھارت بیٹھ کے پاکستان مخالف ٹریننگیں دیتا تھا, پاکستان مخالف دہشت گردی کے پلان کرتا تھا. تو عالمی سطح پہ بھی مودی سرکار کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے, ملکی سطح پہ بھی, اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں آپ کی بات ٹرمپ سرکار, تو ٹرمپ سرکار بھی آ رہی ہے. تو ایک پورا نا پیکج مودی کے لیے, ایک ہزیمت کا پورا پیکج, ایک بے عزتی کا پورا پیکج. اور اب تو آوازیں ملک میں بھی اٹھنا شروع ہو گئی, لوگ تو خراب ہو گئے. دیکھیں ملک میں پہلے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی. پہلے کیا تھا کہ پہلے جو 4-5 سال تھے نا مودی کے, پہلا ٹرم وہ جناب بالکل میڈیا کو بند کر کے رکھا ہوا تھا, برائب کر کے رکھا ہوا تھا. اب آہستہ آہستہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ چیخ کو بہت عرصے تک روکا نہیں جا سکتا. آپ کتنی بار روکیں گے. آپ جے این یو میں جو کچھ ہوا وہاں سے لے کے, اور ابھی جو ریسنٹ جو واقعات ہوئے ہیں بنگلورو میں, وہاں تک دیکھ لیں تو ہر جگہ ظلم و ستم ہے, اور وہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون تو خون ہے. شیرازی صاحب گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب سید اون رضا شیرازی صاحب. شیرازی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان نے بھارت کی چارج شیٹ مسترد کر دی, لیکن اسی میں آپ نے ذکر کیا افغانستان کا بھی, اور جن کاموں کی وجہ سے ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے مودی سرکار کو. میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھتا ہوں, اور اسی حوالے سے میرے پاس جو خبر ہے افغان مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ, 2 طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا, اور افغان امن عمل کے حوالے سے واضح طور پہ گفتگو کی گئی ہے. اور وزیر اعظم نے یہی بولا ہے کہ افغان مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہیں, اور عبداللہ نے بھی شکریہ ادا کیا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہی سیٹ بیک ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے بھارت کے لیے, کہ عبداللہ کے بارے میں یہ مسلسل رائے رہی ہے, اور کسی حد تک اب بھی ہے, کہ وہ بھارت کی جانب ان کا ٹلٹ زیادہ ہوتا تھا, اور کسی حد تک ہے, اور بھارت ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا. اور پھر جب الیکشن ہوا اور جس کے بعد ایک ڈیڈ لاک آیا
کہ اشرف غنی کی جیت کا اعلان ہوا، عبداللہ نے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر پاکستان نے چاہا کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو، تو اس میں پھر پاکستان اور عبداللہ کی آپس میں رابطے ہوئے اور وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف گئی۔ تو اب ایک وہ شخص جس کو وہ اپنی انویسٹمنٹ سمجھ رہا تھا بھارت، ایک وہ شخص جس کو اس نے باقاعدہ طور پہ لانچ کیا تھا، ایک وہ شخص جو وہ صدارت کو امیدوار لا کے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ صدر بنے گا تو ہمارے جو بھی انٹرسٹ ہیں ان کی نگہبانی کرے گا، اب وہ شخص پاکستان کی دعوت پہ شکریہ ادا کر رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کی طرف تعاون پہ باقاعدہ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جی آؤں گا۔ تو اس سے پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو افغان پالیسی ہے پاکستان کی، وہ اب کس حد تک ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، فیئر ٹو بی آنیسٹ، کہ ماننی چاہیے جو غلطی ہوئی ہے، ہم سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہوئی، ہم نے خود بھارت کو رستہ دیا افغانستان میں انٹری کا، لیکن پھر ایک وقت میں آپ سب پارٹیوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، ہمارے اندرونی بھی ساتھ میں تجربات کا حصہ ہے، ہمارے اندرونی بھی مسائل تھے، سیاسی دھرنے، یہ وہ بہت سارا کچھ تھا، لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان مخالف ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اگر افغانستان آپ کو وزٹ کا موقع ملے تو آپ دیکھیں کہ وہاں کی یونیورسٹیز میں، وہاں کے کالجز میں، وہاں کے سرکاری اداروں میں کس طرح پاکستان کے مخالف باقاعدہ طور پہ ایک مضمون پروپیگنڈا پلان کے تحت چلایا گیا، اب اس میں کمی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ ہزاروں کی بنیاد پہ افغانی پاکستان آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پروپیگنڈا بڑا مضبوط تھا۔ اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور یہ اچھا سائن ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ افغان عمل کے ذریعے معاملہ حل ہو، اور پاکستان کی بات سنی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرمپ صاحب نے 2019 میں ٹویٹ کر دیا تھا کہ ڈیڈ، مطلب اب جو معاملہ ہے مذاکراتی، ایک فوجی امریکہ کا مرا تھا کہ مذاکراتی عمل ڈیڈ، لیکن پھر الٹیمیٹلی ٹیبل پہ ہی آنا پڑا اور وہیں پہ معاملہ۔ میں اسی جگہ پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے، اگر میں اس پہ آنا پڑا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس میں پاکستان کا کردار تو بڑا اجاگر ہوتا ہے، اور اس کردار کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے دن سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب رابطہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، جب پی ایم عمران خان اقتدار میں آئے، تو اس وقت سے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کا معاملہ جو ہے یہ ایسے اسٹریٹجک معاملات ہیں جن پہ سیاسی قیادت صرف کچھ نہیں کر سکتی، یعنی وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، وزیر خارجہ۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب آئے افغان وفد تو وہاں پہ آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی دیکھا، وہ بھی کیونکہ دشمن ایجنسیاں وہاں پہ ہیں، وہ سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی ہیں امن ڈیل ہو۔ بھارت سب سے بڑا سپائلر ہے، بھارت وہ سب سے بڑا سپائلر ہے جو افغان امن عمل کو مکمل نہیں کرنا چاہتا، اور ہمارے ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ جب فارن آفس میں یہ میٹنگ ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں 7 رکنی جو وفد تھا، تو وہاں پہ یہ بات ہوئی، دونوں طرف سے یہ بات ہوئی، صرف پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ سپائلر ہے بھارت، ادھر سے بھی طالبان نے بھی کہا کہ جناب بھارت جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس معاہدے سے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ مکمل نہ ہو۔ تو وہ جو بات ہے پاکستان نے تو شروع سے کہا، پھر ٹرمپ پیچھے ہٹا، آگے آیا، پھر پیچھے ہٹا، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ مجبوری کیا ہے کہ اس کا الیکشن نومبر میں آ رہا ہے، جب نومبر میں اس کا الیکشن آ رہا ہے تو اس نے افغانستان کے حوالے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں فوج نکالوں گا، تو پھر پاکستان زلمے خلیل زاد کے وزٹ، پھر قطر، پھر آپ نے وہ سارا کچھ دیکھا کہ وہ کس طرح دعا میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی the key of peace in افغانستان وہ پاکستان سے ہی جاتی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں مائنس پاکستان کوشش کی گئی، بہت کوشش کی گئی مائنس پاکستان کر کے، اگر آپ سمجھیں مائنس پاکستان افغانستان میں آپ امن لا رہے ہیں تو یہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں حقیقت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پیس پروسیس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی رول بہت پہلے دن سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گولی سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ بالکل، پاکستان کے اداروں نے، کل ان کی گفتگو ہوئی اس میں بھی واضح انہوں نے، پاکستان کے اداروں نے بھی یہ کہا، پاکستان آرمی چیف نے جو وزٹ کیا، جنرل قمر جاوید باجوہ خود کئی بار تشریف لے جا چکے ہیں ادھر جناب افغانستان میں، تو وہاں پہ یہی کہا گیا، اور یہ جو آپس میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا، چلے باہر کے تو ہو جاتے ہیں، جو یہ جناب ان کا عبداللہ کا اور ان کا بنا تھا، تو وہ معاملہ زیادہ تھا، وہ دونوں اقتدار کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس سے پیس پروسیس جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو پاکستان نے اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، اور جناب اشرف غنی اور عبداللہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا اور ایک
इमिकेबल सेटलमेंट कराई। बहुत हद तक लोग कहते हैं कि अमेरिका ने कराई, मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान के इसमें बहुत हद तक रोल था, और पाकिस्तान चाहता था कि अगर यह मामला सेटल ना हुआ, इनकी आपस में सेटलमेंट ना हुई, तो फिर पीस टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल फेल हो जाए। सही। शहराज साहब, थोड़ा सा मुल्की हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं, मुल्की सियासत की बात हो जाए, और उस सियासत में इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है, हलचल है, अपोजिशन का अपना एक किरदार है, हुकूमत के अपने मामलात हैं, और बहुत सारी बातें, जैसे वो बिल मुस्तरद कर दिया गया सेनेट में, 2 बिल मुस्तरद किए फैटफ के हवाले से, लेकिन उस पर बयानात का जो सिलसिला है वो बड़ा गर्म चल रहा है। लेकिन इस गर्मा गर्मी में आपको पता है कि एक किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है, और बयानात की हद तक तो बहुत ही अहमियत का हामिल है, और वो किरदार है शेख रशीद साहब का। वो पेशगोइयां भी करते हैं, तंज भी करते हैं। कल भी उन्होंने अपने बयान में कहा शहबाज शरीफ और हमजा का केस संजीदा है, दोनों अंदर जा सकते हैं, उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, और साथ में कह दिया उन्होंने कि अपोजिशन भूखों का टोला है। रन साहब, इस वक्त जरा इस पे मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं ये मामला जो अपोजिशन और हुकूमत का है इसकी थोड़ी वजाहत कर सकूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जो है वो खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन से मुराद अभी अगर मेन बात करें तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूं, और हुकूमत जो है उसके पास कारकर्दगी कोई नहीं है, दिखाने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। वो दिखाए जी ए प्रोजेक्ट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, छोड़े जी वो कर लेते हैं, नवाज शरीफ को छोड़े, अपोजिशन को छोड़े, पहले हमारे प्रोजेक्ट गिने, ठीक है जी, हमने ये कर दिया, ये लिया, ये इदारे मजबूत किए, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या खेलना है? उन्होंने तो नवाज शरीफ खेलना है, और उन्होंने दूसरा ये खेलना है कि वजीर आजम इमरान खान की इमेज बिल्डिंग करनी है। आपने देखा कि 2019 की खबर उठा के वो सामने लाई जाती है जी, पीएम जो है वो दुनिया के 562 अफराद में शामिल हो गए, और उस पर फिर इमरान इस्माइल से लेके और ढोलकियां बजाई जाती हैं जनाब शीरी मिजारी तक, वो सब मुबारके दे रहे होते हैं, और सरकारी न्यूज एजेंसी से भी चल जाती है। 1 साल पुरानी खबर है, और जिस इदारे ने ये मतलब पूरी ये एक बनाई है 500 लोगों की, उसकी क्रेडिबिलिटी किस लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है या नहीं, और उसमें जनाब तारिक जमील साहब से लेके और मिनाजुल कुरान वाले तैरुल कादरी साहब तक लोग हैं। खैर बहरहाल उस डिटेल में जाने नहीं जाते, मैंने कहा सरे राह एक बात आई तो वो भी कर दे कि हुकूमत इस वक्त एक चीज में है कि किसी तरह सारे वज़रा कहते हैं कि वाह वाह इमरान खान की हो, ये नहीं है कारकर्दगी क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस सिर्फ वाह वाह इमरान खान। बल्कि जो मेरे लफ्ज इस्तेमाल किया, कल भी हम अखबारात में भी दे रहे थे कि वो जो सेनेट के बिल है मुस्तरद होने पे कहीं कहीं शिकस्त कहा गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से यही वाज़ेह मौक़िफ़ आया है कि ये शिकस्त नहीं है। देखिए, बल्कि इसका भी शेख रशीद साहब का भी यही कहना है इनका कि वो शिकस्त नहीं है, वो तो अपोजिशन बेनकाब हुई। देखिए, शेख रशीद साहब तो कंपनी की मशहूरी के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। सही। अब जो हम बात कर रहे थे ये तो होगी जी हुकूमत की बात। हुकूमत क्या है? अपोजिशन मरियम नवाज को नवाज शरीफ की तस्वीर चाहिए होती है, वो खुद हर 3 माह बाद 2 माह बाद तस्वीर एक वहां से खिंचवा के और वो ट्वीट करती हैं। उससे ये होता है कि एक वो जो सोच दी गई थी ना जितने इनके कारकुन थे कि नवाज शरीफ बड़े अलील हैं, नवाज शरीफ के साथ खुदा न खास्ता किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, उनकी जिंदगी को खतरा है, तो अब वो एक तासुर जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, और नवाज शरीफ की तस्वीर के जरिए कारकुनों को चार्ज करने की जानिब से जाहिर करने की कोशिश की मरियम नवाज की जानिब से। मरियम लीग को अभी मैं तो ठीक है, मरियम नवाज की जानिब से ये कोशिश की जा रही है। वो जब तस्वीर आती है तो फिर वो जरा और चार्ज करती हैं अपने क्राउड को, ट्वीट भी मार देती हैं। नहीं तो अगर ऐसा कुछ करने की जरूरत पेश आ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले वक्तों में एक्सरसाइज की तस्वीर आ जाए। देखें, अब वो तो कह रहे हैं कि बीमार है मियां साहब, ठीक है, लेकिन वाक तो कर रहे हैं, तो वाक से अगला जो पॉइंट है वो तो एक्सरसाइज का ही है। अगर वो सूरत हाल आ जाती है तो जितनी हलचल सिर्फ वॉक करते में आई है हुकूमत की जानिब से, तो एक्सरसाइज पे फिर हुकूमत पैनिक क्यों है? आप ये देखें ना, सवाल ये है कि नवाज शरीफ को किसने भेजा? वो कहते हैं अदालतों ने भेजा। नहीं मेरी जान, अदालतों ने नहीं भेजा, आपकी वफाकी काबीना बैठी। वफाकी काबीना में वजीर आजम इमरान खान जिस तरह आप बैठे हैं, इसी तरह वजीर आजम इसी टेबल पे आगे जनाब वज़रा बैठे होते हैं, और पीएम ने वोटिंग कराई कि जी कौन कौन वजीर चाहता है कि नवाज शरीफ को भेजा जाए, कौन कौन चाहता है ना भेजा। मैं यही से गुफ्तगू जारी करूंगा, यही से जारी रखूंगा, मुझे एक और छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम
ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب سید اون رضا شیرازی صاحب. شیرازی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سیاست کی اور اپوزیشن کی اسپیشلی, تو میں چاہوں گا کہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں اور وہ جو ذکر آپ کر رہے تھے کہ واک اور ٹاک. ران صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن کے پاس بھی بیچنے کو کچھ نہیں اور حکومت کے پاس بھی کچھ نہیں. باتیں اس طرح چل رہی ہے کہ امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے. مریم نواز اپنی کھیل آپ نے وہ جملہ بول کے بولا تھا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں, انہوں نے نہیں بھیجا. ہاں, وہ جناب وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوتا ہے, اس میں شیخ رشید صاحب سب سے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہیں جانے دے. آج کل شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اس سے کوئی ہمیں سیاسی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے ووٹ کس بنیاد پہ لیے تھے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو جناب تبدیلی لے کے آؤں گا, میں تو اس طرح کے پروجیکٹ کروں گا. آج پوری اوپر سے لے کے نیچے تک ہر طرح کا وزیر جو ہے وہ ایک کام میں لگا ہوا ہے, اور وہ ہے جی نواز شریف. بالکل. تو کیا اس ملک کے دیگر مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا اس ملک میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تصویر نے شیرازی صاحب وہ اچھا خاصا مصروف کرتی ہے. سر, وہ مریم نواز سیاست کے لیے جا رہی ہے نا, وہ مریم نواز خود تصویر سامنے لاتی ہے. وہ جیسے یہ نہیں ہوتا چڑانا, ان کو چڑھاتی ہیں. وہ ٹویٹ آتا ہے, یہ کہتے ہیں وہ ہم نے تو بھیج دیا تھا. اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان اس بات پہ پچھتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم نے کیوں جانے دیا. جو وزراء آگے تھے جو کہتے تھے نام بھیجے, ان میں مراد سعید اینڈ کمپنی تھی. کل وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوا ہے, مراد سعید آرام سے, اس کے بعد 0R ہوتا ہے جس میں صرف وہ بیٹھتے ہیں, منسٹر بیٹھتے ہیں, سیکٹری چلے جاتے, تو وہ آرام سے اس طرح کپ اٹھا کے نا چائے کا, تو وہ چسکیاں لے رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں ہماری بات مانی اور کیوں جانے دیا. تو صورتحال یہی ہے کہ اس وقت دونوں طرف سے حکومت کے پاس بیچنے کے لیے آیا نہیں, کام آپ نے کیا کچھ نہیں ہے, کسی سیکٹر میں ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے, تو آپ جناب نواز شریف کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اور مریم نواز کو ضرورت ہے اپنی سیاست کی, اور وہ بھی نواز شریف کے پیچھے چھپ رہی ہے. آگے نواز شریف ہے, دو طرح سے ہو رہا ہے. اب شہزاد اکبر سے لے کے آپ سارے وزیر, آپ لائن میں دیکھیں کہ نواز شریف پہ پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں. کبھی کسی وزیر نے جناب یہ اس پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ آپ نے فرازن کا آرڈر کیا, یہ کیا, وہ کیا. چینی جو 77 تھی, سارے کچھ ہونے کے باوجود مہنگی ہونے پہ وہ 110 پہ کیسے چلی گئی. کبھی آٹے کے حوالے سے کسی نے کہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹے علاقوں میں بھی وہ علاقے پنجاب کے جو گندم پیدا کرتے تھے, چکیوں پہ آٹا نہیں مل رہا, 2400 روپے من بھی نہیں مل رہا. اور جب آپ نے گندم خریدی ہے 1400 روپے من خریدی ہے, 2400 روپے من بھی آٹا وہاں پہ مل نہیں رہا. لیکن حکومت سے کیا نواز شریف کی تصویر سامنے آتی ہے, ہم نے تو سیاست کرنی ہے بھائی. اور اپوزیشن کہاں نظر آتی؟ اپوزیشن اس وقت اپوزیشن ہے کہاں؟ کون سی اپوزیشن؟ مطلب مریم نواز کی اپوزیشن یا شہباز شریف کی اپوزیشن؟ شہباز شریف صاحب آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. آپ نون لیگ کی صرف بات کر رہے ہیں اور اس میں بھی آپ کو دھڑے نظر آ رہے ہیں. دھڑے بندی. اب آپ دیکھیں نا, شہباز شریف کو جب پتہ چلا ہے کہ میرے پہ ہاتھ پڑنے والا ہے, جناب نیب ان پہ ہاتھ ڈال رہی ہے, اور ہم یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے. اور آج یہ ہم 27 اگست جمعرات آج یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب, ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوں گے, نیب ان کو گرفتار کرے گی. ذرائع یہ بتا رہے ہیں آنے والے وقت میں. جی بالکل, شہباز اور نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے لیے مشکل وقت ہے, یہ ہم آج بتا رہے ہیں. اور شہباز شریف گرفتار ہوں گے, اور اسی کے بعد جب شہباز شریف کو یہ پتہ چلا ہے, ڈیٹیل صرف ان کے لیے نہیں, ساتھ میں رانا ثناء اللہ کے لیے بھی معاملات, پہلے تو وہ تھا نا صرف منشیات کے, اب وہ جناب اثاثے جو ہیں وہ آپ کے جتنے مینز تھے اس سے زیادہ اثاثے, اس پہ یہ جناب ان کے خلاف کاروائی ہونے والی ہے, اور بہت لیٹ نہیں ہونے والی, تو 6 مہینے سال میں نہیں, اگلے آپ کو 3-4 ہفتوں میں نظر آ جائے گی. تو شہباز شریف جو ایکٹیو ہوئے ہیں, شہباز شریف جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, شہباز شریف جو مولانا کے پاس جا رہے ہیں, شہباز شریف جو وائٹ پیپر لا رہے ہیں, شہباز شریف جو حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں, شہباز شریف صرف اس لیے ایکٹیو ہوئے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا 3-4 ماہ پہلے تو شہباز شریف ایکٹیو نہیں ہوئے. وہ جناب لیپ ٹاپ کے سامنے بھی بیٹھتے تھے, وہ بالکل کرنٹائن اور باقی معاملات, لیپ ٹاپ کے بھی سامنے وہ ماسک لگا کے بیٹھتے تھے. تو اب شہباز شریف جو ایکٹیو ہوئے ہیں, پہلے انہوں نے کہا میں APC میں شرکت نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری طبیعت خراب ہے. اب جب پتہ چلا نا کام ادھر سے نیب میں, کل چیئرمین نیب لاہور گئے ہوئے تھے, آپ نے وہ ان کی تصویر دیکھی ہوگی, وہ بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ اور لیپ ٹاپ پہ چیزیں اوکے کروا رہے تھے جو لاہور کے انچارج ہیں. تو سین یہ ہے کہ شہباز شریف کے ایکٹیو ہونے کے پیچھے وہ تمام چیزیں کار فرما ہے جو ان کو نظر آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں
शहबाज शरीफ अंदर जा सकते हैं, और हुकूमत उसके लिए क्या माहौल बना रही है। वो जो बार बार आप फयाजुल हसन चौहान से लेके और शहबाज गिल तक सुनते हैं कि मरियम ने शहबाज पे खुद को हमला कर दिया, वो असल में सिर्फ वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कल शहबाज शरीफ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर ये कहा जाएगा कि असल इस गिरफ्तारी की वजह जो बनी है वो मरियम नवाज थी और इनकी सियासत पे खुद को हमला मरियम नवाज ने किया। सही, यानी बहुत दूर की बात है, और लेकिन अंदर की बात है। आप अंदरूनी खबरें हर बार ले आते हैं कुछ ना कुछ। मैं तो एक और सवाल, पंजाब का आप जिक्र कर रहे हैं, लाहौर का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां के इदारों के बारे में तो बताएं, वो कितने मजबूत? रन साहब, तहरीक इंसाफ ने यह वादा किया था कि जब वो आएगी तो इदारे मजबूत करेगी। केपीके में तहरीक इंसाफ पहले थी, पंजाब में तहरीक इंसाफ आई और 2 साल हो गए, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई इदारा जाती इस्लाहात जो है वो नजर नहीं आ रही। हमें पूरी पंजाब की काबीना एक काम में नजर आती है कि उस्मान बुज़दार का इमेज किस तरह बुलंद करना है, हमने किस तरह बताना है कि जी उस्मान बुज़दार इस दौर की शेर शाह सूरी है, हमें किस तरह बताना है कि जी कायदे आज़म अगर कोई बंदा सिलेक्ट करते ना तो वो उस्मान बुज़दार होता है। यानी मतलब उस अंदाज में आप फयाजुल हसन चौहान एंड कंपनी के बयान देख लें। 2-3 चीजों की बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें जो आम इंसान की लाइफ को मैटर करती हैं, वो एक तो चीज है जी सबसे इंपॉर्टेंट फूड इंस्पेक्टर। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आपकी मेरी जो सेहत है वो मैटर करती है फूड इंस्पेक्टर के साथ। जितने भी पंजाब के लाहौर से लेके और जनाब जंग तक और जनूबी पंजाब तक जितने इलाके देख लें, अब वहां पे आपको फूड इंस्पेक्टर उस अंदाज में काम करते हुए नहीं, आपको तो मतलब मेरा तलक कोट मोमन से है, मुझे तो कोट मोमन का ये नहीं पता कि कोट मोमन का फूड इंस्पेक्टर कौन है। मतलब मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं राब्ते में रहता हूं, मेरे एसी से राब्ता, मेरा डीएसपी से राब्ता, मेरे दीगर एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता, एमएनए से, मुझे ये नहीं पता और मैं ये जान भी नहीं पाया। मैंने कोशिश भी की कि फूड इंस्पेक्टर साहब कौन है जो आके कम से कम कोई होटल चेक कर जाए, कोई दूसरी जगह बिल्कुल वो जो चेकिंग होती थी वो सूरत-ए-हाल नजर नहीं आई। इतनी मतलब उस किस्म की घटिया म्यार की चीजें, सालन और वो जो ऑयल उसमें यूज हो रहा है, यानी ऑयल तो वो यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं जी वो घी, जिस तरह का वो घी यूज हो रहा है वो तो जानवरों को खिलाएं तो वो बीमार हो जाए। इस वक्त ये सूरत हाल है। उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये इंसानी सेहत के मुतल्लिक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी आपके मेडिकल स्टोर। बिल्कुल आप देखें कि ये सारे पंजाब में एक जैसा है। मैं अभी मिसाल अगेन दे रहा हूं क्योंकि मैं वहां पे विजिट बहुत ज्यादा करता हूं कोट मोमिन की। इतने मेडिकल स्टोर हैं, कोई किसी के पास वो जनाब लाइसेंस नहीं है। क्या है कि जी राना साहब का लाइसेंस है, मैंने राना साहब को कहा 5,000 रुपया महीना दूंगा, आप मुझे लाइसेंस दे दे। मैंने लाइसेंस लगा लिया जनाब और मैंने बेचनी शुरू कर दी दवाइयां। अब मुझे जनाब एक दवाई बताई जाती है, मुझे इतना ही याद है कि मैंने कलर याद किए होंगे, नाम मिलते जुलते मैं उठा के दे देता हूं। 2-3 दिन पहले का एक वाकया आपको बता रहा हूं कि इसी तरह और साथ अताई, ये मतलब गुट जोड़ है ना अताइयों का और इसका। इसमें एक और चीज राना साहब बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे हम हेल्थ का कह रहे हैं कि वहां पे मैंने देखा है कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर है कोट मोमन में जो नशावर वो टीके फरोख्त करते हैं। ये मैं मतलब आज से 10-15 साल पहले भी इसी तरह था, किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये हमारी नस्ल जो है उसको तबाह कर रहे हैं। नशावर इंजेक्शन वहां पे फरोख्त हो रहे हैं। नहीं लगता कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है राना साहब, यही तो रोना है, यही तो हम इस प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं। 10 रुपए में उस वक्त होता था। मैं आपको आज से 12-13 साल पहले की बात बता रहा हूं कि 10 रुपए में एक टीका और सुरिंज मिलती है और वो नशावर टीका लगा लेते थे और वहीं पे इधर उधर जनाब गिरे। और टाइम होता था कि 5 बजे से 6 बजे के दरमियान आपने आके ले जाना। और बकायदा तौर पर मेडिकल स्टोर लोगों को मालूम है कि कौन से मेडिकल, वो क्या कहते हैं, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। जिन्होंने वहां पे एक्शन लेना है उनको नहीं पता होता। तमाम मामला अफसाने सेहत से ताल्लुक रखते हैं। और तीसरी बात जो साथ अताई डॉक्टर, मैं आपको बता रहा हूं कि एक खातून 4-5 दिन पहले कोट मोमन में इसी तरह एक गई है अताई डॉक्टर के पास और उसने उसको कोई एंटीबायोटिक दिया, इंजेक्शन लगाया, उसकी जिलन चल गई है और वो अब लाहौर के जनरल अस्पताल में पड़ी है। तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? यानी उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी आपने दिखा रहे हैं जी, ये कर दिया वो कर दिया। अब लाहौर में 10 पनाह गांव की मंजूरी दी गई है। 10 पनाह गांव में क्या होगा? उस्मान बुज़दार अपनी बड़ी, ये देखे ना आज के अखबार में भी बड़ी खबर लगी हुई है। तो क्या जी वहां पे क्या होगा जी, मंशियात के आदी और गुदागरों के लिए वो भाई मंशियात के आदी लोग बनते कैसे हैं, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करें आप जनाब। जैसे मैं बता रहा हूं कि जनाब अभी टीके मिल रहे हैं, अभी अताई मौजूद है, अताई टीके लगाते हैं वो लोगों को, लोग खुद जाके मेडिकल स्टोरों से ले रहे हैं, तो कौन एक्शन लेगा? यानी
کوئی بھی ادارہ اپنا اس مطابق کام نہیں کر رہا جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا. اور میں یہ کوٹ مومن کی ایڈمنسٹریشن کو, صرف کوٹ مومن کی ایڈمنسٹریشن نہیں, پورے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کو, جہاں میں جاتا ہوں, جس ڈی سی سے میری ملاقات ہوتی ہے, جس اے سی سے, کیونکہ دیکھنا تینوں نے چیزوں کو ہونا ہوتا ہے, تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دو چیزیں ہیں, ایک عوام کھانا کھاتی ہے ہوٹلوں سے وہ, اور ایک آپ کے میڈیکل سٹور, 2 نمبر دوائیں نہ ملے اور نشاور دوائیں نہ ملے تو سارا کچھ بہت کچھ بہتر. ایک اور خبر ہے میرے پاس, سرکاری دفاتر پر ٹائیگر فورس نگران. رون صاحب اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جگر کو پیٹوں یا سر کو پیٹوں یا کیا کروں, روؤں کروں کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک جب شخص 17ویں گریڈ میں آتا ہے وہ سی ایس ایس کر کے آتا ہے, ٹھیک ہے جی, ایک ٹائیگر فورس کی جو انرولمنٹ ہوئی ہے نا, اس میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ 10 پاس ہو, 12 پاس ہو, 14 پاس ہو. اور پھر میں یہ پوری اپنی اس کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آپ بے شک دیکھ لیں ٹائیگر فورس کی پوری, عثمان ڈار صاحب اس سے ہمارا بڑا اچھا رابطہ رہتا ہے, آپ اس کی ڈیٹیل نکلوا لیں. اگر آپ کو 70% تحریک انصاف کے کارکن نہ ملیں تو پھر یہ کہیے گا کہ یہ میں غلط دعویٰ کر رہا ہوں. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان بھرے مجمع میں یہ کہتے ہیں, اس پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ کس طرح پولیٹیکل گین لیا جائے گا, ٹائیگر فورس نام رکھنے کا مقصد کیا ہے, کیونکہ ہم نے وہ سنا تھا نا 126 دن کے دھرنے میں بھی ٹائیگرز, میرے ٹائیگرز, تحریک انصاف کے ٹائیگرز اور ٹائیگرز کی بات ہوتی تھی. تو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس موقع ہے کہ وسائل حکومت کے ہوں گے, آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں, سیاسی طور پہ مضبوط کریں, آپ لوگوں کے ساتھ انٹر لنک رہے. یعنی اچھا خاصا فنڈ جو ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ٹائیگر فورس نام رکھ کے پہلے آپ نے اس پہ مور لگا دی تحریک انصاف والی. اب کیا ہوگا کہ ایک 10 پاس لڑکا جو ہے وہ جا کے ایک اے سی کو یہ کہے گا کہ جناب آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں. عوام کا چیک ہوتا ہے لیکن اس انداز میں انارکی پھیلتی ہے. لوگوں میں قانون کا خوف ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ, اور ٹائیگر فورس کا تو آپ نے سنا ہے نا کہ مختلف علاقوں میں ان پہ ایف آئی آریں ہوئی ہیں. وہ ایک معاملہ ہے. دوسرا یہ کورونا میں کہاں نظر آئی آپ کو ٹائیگر؟ کورونا میں کہیں نظر نہیں آئی, اور یہ صرف اچھا خاصا یہ کہا گیا تھا کہ وہ ٹائیگر فورس. اور سر کورونا میں ایک جگہ پہ نظر آئی, میں آپ کو سٹوری دکھا سکتا ہوں, پاکستان کے لیڈنگ پیپرز میں چھپی ہیں, اور ہم نے خود اس پہ کام کیا ہے کہ جناب ٹائیگر فورس کے لوگ کہتے ہیں کہ جا کے اتنے, ایک شخص گیا ٹائیگر فورس کے اتنے پیسے مجھے دے دیں, اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کی دکان سیل کروا دیں. یہ سٹوری سامنے آئی. تو پھر جناب عالی آپ کس طرح ایک پرائیویٹ لوگوں کو, ایک گروپس کو سرکاری اداروں پہ مسلط کر سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ مطلب جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہے کہ 10 پاس 12 پاس جا کے, اب وہ جسے پوری طرح انگلش نہیں پڑھنی آتی وہ جا کے چیک اینڈ بیلنس کرے گا, اور وہ سرکاری اداروں صرف اسی کا نہیں کریں گے, وہ مقامی سطح پر گورننس اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بھی مانیٹر کریں. صاحب اب آپ خود دیکھ لیں کہ جو ہمارا نظام ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, کسی بندے کے پاس 1 ٹکے کی طاقت آ جائے نا, وہ پورے محلے کو اپنی انگلی پہ پھرانا شروع کر دیتا ہے. یعنی تو وہاں پہ یہ جو آپ صورتحال بنا رہے ہیں, لوگ تو سرکاری دفاتر میں سرکاری آفیسرز کی عزت ہی نہیں کرے. آل دو کہ ہمارے کوئی سرکاری آفیسرز دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, کوئی بڑے کمپیٹنٹ نہیں, ابھی ہم ان کی بات کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک سسٹم ہے, آپ سسٹم تباہ نہ کریں, اس سسٹم کو بہتری لے کے آئیں. اب ود ان سسٹم ایک جس طرح آپ نے سٹیزن پورٹل بنایا ہوا ہے, تو اس طرح پرائیویٹ لوگوں کو, اور وہ لوگ جو ایک مخصوص پارٹی سے میجارٹی تعلق رکھتی ہے, وہ لوگ جن کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے. اب میں جرنلسٹ ہوں, کیا آپ اگر میرے پہ ایک ایسا بندہ چیکنگ پہ ایک نگران ایسا لگا دیں گے جو جس کو جرنلزم کی الگ بے نہیں پتا, تو وہ میری نگرانی کر سکے گا؟ اسی انداز میں ایڈمنسٹریشن پہ آپ وہ لوگ لگائیں گے جن کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آپ نے رجسٹرڈ کیا ہے, اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیڈی دل کے خلاف ایکشن کریں گے, کبھی کہتے ہیں جی کرونا میں تو ہم نے دیکھا نہیں آئی یوزل, اور اب وہ سرکاری اداروں پہ مسلط ہو گئے ہیں. تو پہلے آپ نے یہ کیا کہ جو آپ کے میں شیرازی صاحب یہاں پہ تھوڑا سا مجھے رخ بدلنا ہوگا, کیوں نہ میں کراچی کی بات کروں, وہاں پہ ٹائیگر فورس کی ضرورت نہیں ہے. جو حالات ہیں اور بارش کی جو صورتحال ہے, بڑے میزریبل کنڈیشن ہے. طوفانی اسپیل نے 89 سالہ پرانا ریکارڈ جو ہے نا وہ توڑ دیا ہے, اگست کا, سابقہ اگست کی بارشوں کا جو ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے آپ کو, گاڑیاں بہتی ہوئی اور تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں, موٹر سائیکل تک چھپ چکے, ڈوب چکے ہیں.
یعنی اتنا پانی وہاں پہ موجود ہے، اور پانی کے ساتھ جس طرح استعمال اس کا کیا جا رہا ہے، یعنی لوگ گھروں پہ گلیوں میں وہ چھلانگے لگا رہے ہیں چھتوں سے، یعنی ایک عجیب سی صورتحال، اور مسائل اور مصائب یہ تو معاملے ہی اپنی جگہ پہ ہیں، تو آخر اس کی کیئر کون کرے گا؟ اور وہاں پہ کیا آپ کو نہیں لگتا کوئی امداد کی ضرورت، یا ٹائیگر فورس، یا ایون میں وہیں کی بات کر لوں تو حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ وفاق اور ایک چیز پہ جو ساری حکومتوں کا مطلب اب مرکز میں ایک اور حکومت ہے، سندھ میں اور ہے، بلوچستان میں مطلب مرکز والے صرف کولوشن میں ہے، ایک مجھے لگتا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی، تمام حکومت جو مرکز میں آئی، ایک چیز پہ کنسنسس ہے، اور کنسنسس ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دینا ہے بھائی، اس عوام کا تیل نکالیں، اس عوام کا، اب آپ دیکھیں نا لوگوں کی لاکھوں کی گاڑیاں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، گاڑیاں جو جس طرح تیر کے جا رہی ہیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، لوگوں کی دکانوں میں فرنیچر تباہ ہو گئے، جو دکانیں تھی جس چیز کی تھی وہ وہاں پہ تباہ ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبے پہ الزام لگا رہا ہے، صوبہ جو ہے وفاق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، یعنی اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو کم از کم آپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا، ایک آپ بات کرتے، آپ اسد عمر بتا رہے ہیں این ڈی ایم اے کے لیے ہم نے 1 سال کا پلان دیا، ستمبر میں لاگو ہوگا، اگلے ستمبر تک لاگو ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، فوج بھیجی گئی، این ڈی ایم اے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز طے شدہ ہے کہ جب آپ گالی دیتے ہیں نا پیپلز پارٹی کو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے سندھ کی حالت یہ ہے، اور ٹھیک ملتی ہے، میں یہ کہتا ہوں بالکل ٹھیک، آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں، سندھ کی حالت یہ ہے، کراچی کی حالت یہ ہے، تو پھر کم از کم پیپلز پارٹی کو لیڈنگ رول بھی ادا کرنے تھے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، اب بہت سارے دوست یہ کہیں گے کہ جی پیپلز پارٹی کی سائیڈ لی جا رہی ہے، نہیں، پیپلز پارٹی کی سائیڈ نہیں لی جا رہی، لیکن پیپلز پارٹی کو اب آپ دیکھیں نا کس کے ایم پی اے کتنے ہیں کراچی سے، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، تقریباً 14 ایم این اے اور 25 ایم پی اے ہیں اوورال مطلب سندھ میں، اور کراچی میں سب سے زیادہ میجورٹی تعداد ہے، اب جو ہے ایم کیو ایم وہ 7 پہ آ گیا ہے 18 سے چلتی ہوئی 11-7۔ اب آپ کم از کم یہ دیکھیں کہ کیا اس معاملے میں ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر عمران اسماعیل صاحب وہ دکھا رہے ہیں جناب اخبار، اور اس پہ جو سندھ جو کراچی میں ایک شخص ڈوب رہا ہے اس کی تصویر ہے، تو کیا انہیں وہ تصویر میڈیا کو دکھانی چاہیے تھی، یا سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو حل کرنا چاہیے؟ تو وہ گورنر کہاں کے ہیں؟ سندھ کے ہے نا، تو وہ حیرت کی بات ہے، انہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ یہاں پہ ہو رہی ہے پوائنٹ سکورنگ، وہاں پہ مرتضیٰ آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو مراد علی شاہ ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ گورنر صاحب کر رہے ہیں، ہر بندہ پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، ایک نہیں خیال تو ایک صرف کراچی کا نہیں ہے، عوام کا نہیں ہے، اور کراچی وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، 70% آپ کا ملک کراچی پہ چلتا ہے، اور اگر آپ کراچی کو اس طرح چلائیں گے نا ملک تو بالکل نہیں چلے گا۔ آخری جملہ مجھے چاہیے، ذمہ دار کون؟ دیکھیں ذمہ دار بحیثیت مجموعی تمام سیاستدان ہیں، اور وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے جس دور میں جو ہے وہ حکمرانی کی، اور وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو ایک آواز لگاتے تھے پورا کراچی بند ہو جاتا تھا۔ یہ بات سراج صاحب، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔